مرد کی فطرت اللہ نے ایسی بنا دی کہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن کی زندگی گزارنے والی ہو۔ اگر مرد کی عمر ذرا بڑی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت عقل سمجھ میں مجھے افضل سمجھے، بھلے ہی اس کی بیوی زیادہ سمجھدار ہو، مگر مرد کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے فیصلے کو مانا جائے، میری رائے کو لی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں بس اسے سنا جائے۔ پھر نیک بیویاں، عقل مند بیویاں اس مرد کا ذہن ایسا بناتی ہے کہ وہ وہی بات پسند کرتا ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری بیوی کا چہرہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا نظر آئے۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ مرد جب باہر اپنے کام کاج میں ہوتا ہے تو اس کو بہت سارے تفکرات ہوتے ہیں، لین دین کے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کے۔ جب وہ تھکا اور پریشانی کو حل کرتا ہوا گھر واپس آتا ہے تو وہاں بھی اسے باسی چہرہ نظر آتا ہے، تو پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ یہ عورت اگر سامنے سے میلا منہ لے کر بیٹھی ہو تو مرد کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہر وقت ہی رونا دھونا لگائے رکھے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پریشانیوں سے سکون پانے کے لیے وہ گھر میں آیا اور بیوی نے آگے سے ہی بڑی پریشانیاں اکٹھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مرد ہمیشہ یہ فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اسے ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آئے اور اسے گھر میں سکون مل جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عورت خدمت گزار ہو، رحم دل ہو اور درگزر کرنے والی ہو۔ جب مرد کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیوی میرے اوپر اعتماد کرے، بدگمانی نہ ہونے دے، بد اعتمادی نہ پیدا کرے اور بیوی میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ چونکہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بعض عورتیں زیادہ ہی سمجھدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ پر کا پرندہ بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ایسا کرے کہ جھوٹ بولے، مرد اس چیز کو بڑھاپے میں بہت برا سمجھتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری غیبت نہ ہو۔ لہذا بڑی عمر کی عورتیں اسے ذرا توجہ سے سنیے کہ وہ اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے خاوند کی غیبت نہ کرے، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ عورتوں میں، نہ اور کسی کے سامنے، بلکہ اس بوڑھے کی یہ چاہت ہوتی ہے میری عزت کو بڑھایا جائے۔ اس کے اندر جو اچھے خوبیاں ہیں، عورت کو چاہیے کہ ان اچھے خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے۔ اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بیوی ہر مشکل میں میرا ساتھ دے، لہذا خاوند کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہو تو بیوی اس میں اس کا ساتھ دے۔ تاہم ہمارے مشائخ نے ازدواجی زندگی کے باتوں کو بڑے تفصیل سے کھولا اور اس پر پہلے کئی بیانات ہو چکے ہیں۔ ایک بیان ازدواجی زندگی کے بارے میں ہونا ضروری تھا تاکہ پڑھا ہوا سبق دہرایا جا سکے اور بھولی باتیں یاد آ جائے، آدمی کو عمل کا موقع مل جائے۔ لہذا چند باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں جن باتوں کو کرنے سے عورت اپنے خاوند کے دل میں اپنا مقام بڑھا سکتی ہے۔ مرد کے دل میں عورت کی محبت بڑھیں گی، عورت کا وقار پیدا ہوگا، عورت کا مقام پیدا ہوگا اور مرد اپنی بیوی سے والہانہ محبت کریں گا۔ اس کی وجہ سے عورت کی زندگی میں باہر آئیں گی۔ سہاگ والی تو وہی ہوتی ہے جس سے اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرے۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خاوند کے ساتھ ہمیشہ بات نرم لہجے میں کرے اور عزت سے کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے، عورتوں کا قوام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاوندوں کو بیویوں پر ترجیح عطا فرمائی، درجہ عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی بنا دی تو اللہ کی بندیاں اس پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میاں کو ہمارا سردار بنایا، ہمارا بڑا بنایا، یہ بھی اسے بڑائی بنا کر رکھے۔